بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حکمت نمبر 113۔ اس حکمت کی ہمیں اس اعتبار سے بہت شدید ضرورت ہے کہ یہ حکمت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 7ویں دن اس انداز سے ارشاد فرمایا، اور آپ کو قیامت تک کے مسلمانوں کا یہی غم تھا، یہی دکھ تھا کہ وہ ویلیوز، وہ اقدار، وہ حسین فضائل جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہمیں لے کر آئیں، ہم کہیں اس سے دور نہ ہو جائیں۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے، میں تو کہوں گی اتنی یہ اس میں پتہ ہے کتنی باتیں ٹھیک ٹھاک مزے کی لمبی یہ حدیث ہے، حکمت ہے۔ 18 ایسے ویلیوز جن کو ہم نے بالکل ہی بدل دیا۔ ہم نے کیوں بدلا؟ کیونکہ ہمارے بڑوں نے بدلا۔ ہمارے بڑے کون ہیں؟ ہمارے جو رولرز ہیں، جو اس دنیا کو چلا رہے ہیں، جو حکمران ہیں، انفارچونیٹلی انہوں نے اس طرح سے ہمارا برین واش کر لیا ہے کہ ہم اچھے کو اچھا نہیں سمجھتے، برے کو برا نہیں سمجھتے۔ یہی درد دل علوی علیہ السلام ہے۔ اور میں تو کہوں گی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بابرکت 18 سالہ زندگی کا واسطہ دیتے ہوئے ہم اس حکمت سے ایک عجیب انداز سے کنیکٹ ہو، پیار کریں اور ان ویلیوز کو پھر سے زندہ کریں اپنی زندگی میں۔ وہ 18 ویلیوز کیا ہیں؟ امام فرماتے لا مال اعود من العقل، دولت، جو ویلتھ ہے، جو مال ہے، جو سب سے بڑا، یہ میڈیا، یہ سوسائٹی پریشر آپ سے کہتے ہیں یو ہیو ٹو ہیو دس مچ انکم فار ایگزامپل، ادروائز یو آر آؤٹ آف دا سوسائٹی۔ تو امام فرما رہے ہیں سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا مال جو آپ کو بہت زیادہ اعود، یعنی عید کو بھی عید کہتے ہیں نا، جو بہت فائدہ دیتا ہے، پلٹ کے آتا ہے۔ معاد کہتے ہیں قیامت کو کیونکہ ہم نے پلٹ کے جانا ہے۔ عید کو عید کہتے ہیں کیونکہ ہمیں ہماری فطرت پھر سے زندہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہاں اعود کا یعنی جو مال آپ پھینکیں وہ دوبارہ آپ کو 10 برابر 1000 برابر زیادہ ہو کے واپس ملے، یعنی بہت فائدہ دینے والا، بہت زیادہ پرثمر مال۔ وہ مال ہے جو آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ جو عقل سے ملتا ہے۔ یعنی دیکھیں، عقل اللہ نے مشکلات کو حل کرنے کے لیے نعمت کے طور پر ہمیں دیا ہے۔ مال، دولت، پینیز، ڈالرز جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹ، ایک ضرورت ہے، اس کے ذریعے عقل انہیں چلاتا ہے، وہ ہمارے انڈر ہو۔ اور اس مال کو مال اسی لیے کہتے ہیں کہ ہماری ٹیمپٹیشن، مائل ہونا اردو میں بھی کہتے ہیں نا، وی لانگ فار سم تھنگ، ہمارے ڈیزائر سے، تو اس ڈیزائر کو بہت کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر صرف تلاش میں نہ رہے، عقل کو یوز کریں گے، خدا مال و دولت بھی دے گا، لیکن سب سے بڑی دولت عقل ہے۔ پھر آپ فرماتے لا وحدت اوحش من العجب، کہ سب سے بڑی تنہائی جو ہے، کوئی تنہائی زیادہ وحشت، زیادہ انسان کو پریشان نہیں کرتی جس طرح سے عجب کرتی ہے۔ عجب یعنی وہی غرور ٹائپ، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا۔ تو جو تکبر ہے وہ انسان کو اصل میں تنہا کرتی ہے، لوگ دل سے اس بندے کو نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، تواضع جو ہے وہ انسان لوگوں کے دلوں میں آپ کا مقام ہوتا ہے تو آپ کو ایک سکون ملتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا پسندیدہ لقب کیا تھا؟ مجھے یہ بات بڑی پیاری لگی کہ مولا فرماتے تھے مجھے میری یہ کنیت بہت زیادہ پسند ہے کہ نبی نے مجھے ابو تراب کہہ دیا۔ ابو تراب یعنی بہت خاکی انسان، بہت فرشی انسان، اتنا عظیم علی ہے لیکن ایسے زمین پر بیٹھ جاتا ہے، بہت متواضع ہونا۔ تو ہم دشمن کے لیے باعث وحشت بنے۔ کہتے ہیں نا 2 طرح کی سردیاں آتی ہیں، ایک خزاں کا موسم ہوتا ہے آٹم، اور ایک ونٹر، اینڈ آف ونٹر، جس کے بعد سپرنگ آ رہی ہوتی ہے۔
احادیث میں ہے کہ جو اینڈ آف ونٹر جو سردی آتی ہے اس سردی سے نہ ڈرو، وہ سردی بہت ملائم ہے، وہ آپ کے لیے اچھا ہے. لیکن جو شروع میں خزاں کے موسم میں آٹم میں جو سردی آتی ہے اس سے ڈرو کہ وہ توڑ پھوڑ دیتا ہے، جس طرح درختوں کے پتوں کو اچاڑ کے رکھ دیتا ہے. تو ہمیں کہا گیا ہے کہ دشمن کے لیے ہم خزاں کے موسم کی طرح بن جائے، ہمارے ویک پوائنٹس کو یوز نہ کرے. دشمن سے مراد آج کل ہر وہ میڈیا، ہر وہ پریشر، ہر وہ ٹرینڈ، ہر وہ کسٹم، ہر وہ سوچ جو آپ کو حسین سیرت علوی سے دور کرے، وہ دشمن ہے ہمارا، وہ ہماری ویلیوز کو بدل رہے ہیں. اور پھر تیسرا جملہ مولا نے فرمایا وَلَا أَقْلَكَ التَّدْبِير، سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو تدبیر سے کام لیتا ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا یار فلانی بڑا سمجھدار ہے، بڑا عقل مند ہے، ویری ویری اسمارٹ پرسن، because he or she is investing for her or him future, his future. تو اپنے آئندہ کے بارے میں جو سوچتا ہے، اب ہم اس بچے کو بڑا سمجھدار کہتے ہیں، جو خوب پڑھ رہا ہے، اسٹڈیز کر رہا ہے، فوکس ہے، اپنی پلاننگ کر رہا ہے، آگے کا سوچ رہا ہے اور بچت کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے. ہم کہتے ہیں سو کلیور تو امام فرما رہے کہ لا عقل، وہ عقل مند نہیں ہے جو آگے کا نہیں سوچتا. سب سے بڑی عقل یہ ہے کہ آپ تدبیر سے کام لیں، آپ فیوچر کے بارے میں سوچیں. تو آپ مجھے بتائیں نا خود کہ سب سے عظیم، سب سے اہم فیوچر کیا ہے ہماری آخرت ہے نا. ہم کیڑے مکوڑے تو نہیں ہیں کہ اس دنیا میں آئے اور بس چلے گئے، ختم نہیں. کہاں ہے ہمارا فیوچر؟ تو اب لگتا ہے نا وہ کتنا سمجھدار ہے جو اپنی آخرت کو آباد کر رہا ہے، کتنا عقل مند ہے، کتنا قابل رشک ہے آئندہ. تو جس کی نگاہ میں عبرت ہے، the person who's taking lessons from each and everything, that person has عقل. تو عقل مندی یہ ہے کہ آپ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں. اور آگے مولا فرماتے وَلَا كَرَمَكَ التَّقْوَى، کہ تقویٰ پائٹی سے زیادہ کرم والا کوئی اور نہیں ہے. کریم وہ ہے، عزت والا وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. خطبہ حمام is very famous sermon, I think sermon number 193 جسے خطبہ متقین بھی کہا جاتا ہے. اس میں مولا یوں فرماتے ہم اہل الفضائل، ارے متقی فضیلتوں کی زینت سے آراستہ ہے. کریم، کرم، اہل کرم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی تفسیر مولا نے فرما دی. اور پھر آگے جا کے آپ فرماتے ولا قرین کا حسن الخلق، خلق، کہ آپ کو کوئی یار چاہیے. مولا کہہ رہے you want some friends، یار اور دوست کی اگر تلاش ہے، ایک ایسا دلکش، ایک ایسا ہینڈسم، ایک ایسا گارجیس دوست کہ جس کو دیکھ کر سب آپ کے ارد گرد آ جائے. لوگ خوبصورتوں سے، مشہور سیلیبریٹیز سے دوستی کرتے ہیں کہ سب کہیں گے واو you are with him or with her. تو امام فرما رہے اگر بڑا ہی پیارے سے دوست کی تلاش ہے تو پتہ ہے جو چیز بہت زیادہ اٹریکشن رکھتی ہے وہ آپ کا خوبصورت سا اخلاق ہے. یور بیوٹیفل اخلاق. اپنے اخلاق پر خوب کام کریں، ویل مینرڈ بنیں، محبت سے بات کریں. جس حدیث میں مومن المؤمنون حینون لینون، I love this حدیث کہ مومن ایزی لیتا ہے، نرم، پولائٹ ہے. وَلَا مِيرَاثَ كَالْأَدَبِ، نمبر 6 ہوگا ہمارا کہ جس انہیریٹنس کی ہمیں ضرورت ہے، جو میراث ہمیں چاہیے وہ ہے ادب. ادب سے بڑھ کر کوئی اور میراث نہیں. مولا نے فرمایا کہ سونے چاندی یا ڈالرز اینڈ پاؤنڈ سے زیادہ ہمیں ادب کی ضرورت ہے. ادب کا لغت میں ایک معنی ہے دعوت، یا ایسا ویلکمنگ بنو، اتنے آپ کے پاس اتنا خوبصورت اخلاق ہو کہ لوگ آپ کی طرف آئیں. تو اس لیے مأدبہ کہتے ہیں جو دسترخوان آپ بچھاتے ہیں اس کو. تو یہ ادب آپ کو کہاں سے کہاں لے کر جاتا ہے. ولا قائد کالتوفیق،
توفیق سے بڑھ کر کوئی اور بڑا لیڈر اور کنگ نہیں ہے. آپ کا کنگ توفیق ہے. یہ لوگ آپ کے کنگ نہیں ہیں. آپ کو کہ نہیں 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 جو پالیسیز وہ بنا رہے ہیں ہمیں اس کے مطابق ہی چلنا ہے. یعنی اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف بھی اور دنیا میں سب جھوٹ بول رہے ہیں ہمیں بھی جھوٹ بول رہے ہیں, نہیں, آپ کا لیڈر توفیق ہے. آپ کو میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتانے جا رہی ہوں کہ سورہ لیل یا سورہ لیل جو ہے اس کے آیت نمبر 5 اور 6, ان آیات کو کہتے ہیں توفیق والی آیتیں, کہ توفیق کس سے ملتی ہے اور توفیق کس سے چھن جاتی ہے. تو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو نو واٹ از توفیق. توفیق یہ ہے کہ اب اگر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اچھا کام, تو آپ کے لیے جو فیسلٹیز ہیں, جو ماحول ہے, وہ آپ کا ساتھ دے, اسے کہتے ہیں توفیق, کہ آپ کو توفیق مل رہی ہے. تو جیسے مثلاً آپ چیریٹی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے لیے خود بخود راستے کھلتے چلے جاتے ہیں اور آپ ایک بہت اچھا انسٹیٹیوٹ لوگوں کے لیے بناتے ہیں, تو وہ توفیق ہے. سورہ لیل آیت نمبر 5 اور 6 میں آیا ہے من اعطى واتقى وصدق بالحسنى. ٹھیک ہے, توفیق اس کو ملتی ہے جو عطا کرتا ہے, جو دیتا ہے, جو کنجوس نہیں ہے, جو لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے. واتقى, اور اپنی زبان پر اس کو پورا کنٹرول حاصل ہے اور ہر طرح کا تقوی رکھتا ہے. وصدق بالحسنى, جو حسن ہے, جو اللہ اور آل اللہ لے کر آئے ہیں اہل بیت علیہ السلام, اس کی تصدیق کرتا ہے. تو جو لوگوں کے مسائل حل کرتا چلا جاتا ہے, جس کی نیت پاک ہوتی ہے, اللہ اس کو اچھے کاموں کے لیے چن لیتا ہے اور اس کے ذریعے اچھے کام لیتا ہے. میں اکثر دعا کرتی ہوں بارے الہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ, ہماری زندگی کی ہر نگاہ, ہمارے بچے, ہمارے پراپرٹی, ہمارا ٹائم, سب تو خود خرید لے. ایسا کر جس سے تو راضی ہو جائے, وگرنہ شیطان خرید لیتا ہے اور ٹائم گزر جاتا ہے اور اس نے اپنی مرضی کے کام ہم سے کروا دیے ہوتے ہیں. اور پھر من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. توفیق کب چھن جاتی ہے, اچھے کام ہم نہیں کر پاتے, جب ہم کنجوسی سے کام لیں, جب ہم اللہ سے بے نیاز ہو جائیں, اہل البیت سے بے نیاز ہو جائیں, کہ practically we say we don't need نہج البلاغہ, that's it, unfortunately. عملاً ہم کہتے ہیں قیامت کے دن بہت پوچھا جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا, آپ کے ایریا کا عالم آپ کے خلاف جو ہے وہ شکایت کر سکتا ہے. قرآن, کتابیں, عالم, مسجد, سو نہج البلاغہ بھی. ٹھیک ہے, تو کیا آپ نہج البلاغہ سے سیف ہیں کہ نہج البلاغہ آپ کے خلاف گواہی نہیں دے گا, قرآن گواہی نہیں دے گا؟ سو ہم استغنا کرتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نیڈ نہج البلاغہ, دیٹ از سم تھنگ ریئلی توفیقات سلب ہو رہی ہیں. اور ایک اور بہت مزے کی انٹرسٹنگ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, آپ بھی سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا, اپنے بچوں کو بھی بتائیے گا. وہ یہ ہے کہ توفیق ملتی ہے, رزق لاتا ہے. کون رزق لاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اپنے کام اللہ کے لیے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلا رحیم کو اگر آپ لے لیں, رحیم کہ ایک الفابیٹ کا عدد جو ہے وہ 258 ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں 4 الفابیٹس ہیں, 4 حروف ہیں, تو 1032 بن جاتے ہیں. اور اگر آپ رحیم کو دیکھیں تو را کا عدد ہوگا 202, ہا کا عدد ہوگا 22, یا کا عدد ہوگا 280, اور میم کا عدد ہے, عدد حروف ابجد میں وہ ہے 528. ان چاروں کو اگر آپ جمع کریں تو وہی 1032 بن جائے گا. رحیم سے آپ معاملہ اور ڈیلنگ کریں. رحیم, را یعنی رب, رحیم کا ہا یعنی حبیب, یا یعنی یسیر, میم یعنی مفتح, یعنی رشد کرو. رب وہ ہے جو آپ کو ترقی, رشد, آپ کو نرش کر رہا ہے. آپ اللہ کے ذریعے نرش پاؤ اور اپنے معاشرے میں خوبیاں لے کر آؤ. رشد, لوگوں کو آگے لے کے جاؤ. حبیب یعنی اپنے کام سے آپ عشق کرو, اللہ تجھ سے عشق کرتا ہے, آپ اپنے کام کو محبت کے ساتھ کرو تو آپ کو توفیق ملے گی. یسیر یعنی کام کو اتنا اچھا کرو کہ اس کے ذریعے لوگوں میں آسانیاں پیدا ہو, آسانیاں لے کر آؤ. مفتح یعنی لوگوں کے لیے راستہ کھلا رکھو, فتح سے
یا فاتحہ، سورہ فاتحہ کہتے ہیں جس سے یہ قرآن کا آغاز ہوتا ہے، لوگوں کو بلاؤ فتح. تو یہ وہ توفیق ہے انشاءاللہ کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے اپنی توفیقات میں اضافہ کریں انشاءاللہ. اچھا، پھر نمبر 8 میں یہ بتایا جا رہا ہے، ٹوٹل 18 ہے، ہم ابھی نمبر 8 پہ پہنچے. وہ مولا یوں فرماتے ہیں کہ وَلَا تِجَارَةَ كَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، عمل صالح سے بڑی کوئی اور تجارت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے سورہ صف آیت نمبر 10 میں بتایا گیا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یعنی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بس دنیا کی تجارت ہی تجارت ہے. ارے قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ اصل تجارت اللہ کے ساتھ کرنا ہے. اگر ہم دنیا میں جو تجارت کر رہے ہیں وہ ضروری ہے، اس تجارت میں اگر ہم نے اللہ کا خیال نہ کیا تو ہم ظلم کریں گے تو کچھ لوگوں کا نقصان ہوگا. لیکن ہماری توجہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کا نقصان کر کے سب سے بڑا نقصان ہمیں خود ہوگا. تو اس لیے مولا نے فرمایا کہ تجارت جو ہے وہ صحیح یہ ہے کہ آپ عمل صالح انجام دیں، نیکیاں کریں. تو آپ خلوص سے انصاف کے ساتھ جب بازار میں ہوں گے، جب بزنس کریں گے تو خود بخود یہاں پر بھی رونق آئے گی اور آخرت میں بھی رونق آئے گی. وَلَا رِبْحَ كَالثَّوَابِ، ثواب سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے، سود نہیں ہے. وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ. اللہ کے پاس جو چیز چلی جائے وہ باقی رہتی ہے اور وہ فائدہ ہی فائدہ دیتی ہے. وَلَا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِندَ الشُّبْهَةِ، امام فرماتے کہ شبہات یعنی جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ حرام ہے کہ نہیں، وہاں پہ بھی اگر آپ رک جائیں، وقف کریں، تو اس سے بڑا تقویٰ اور اس سے بڑا ورع کچھ اور نہیں ہے. ورع وہ سپر ہے جو آپ کے اندر کنٹرول لے کر آتا ہے. کیونکہ ایک زہریلا کھانا ہو تو آپ تو اس سے بچیں گے، زہر آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ کوئی کہتے ہیں شاید اس میں زہر ہے اور پھر بھی اگر آپ اس کو نہ کھائیں تو وہ ہو جائے گا ورع. وَلَا زُهْدَ كَالزُّهْدِ فِي الْحَرَامِ، زہد یعنی دل بستگی، اٹیچمنٹ سے دور، رغبت حاصل نہ کرنا. تو سب سے خوبصورت ڈٹیچمنٹ یہ ہے کہ آپ حرام سے دوری اختیار کریں اور دین کی طرف عشق سے جائیں. کیوں؟ کیونکہ دین میں وہ قدرت ہے، وہ طاقت ہے، دین آپ کی زندگی کو بناتا ہے. وَلَا عِلْمَ كَالتَّفَكُّرِ، علم کیا ہے؟ آج کل ویلیوز بدل دیا، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ علم جو ہے وہ ڈگری لینا ہے. نہیں، علم امام فرماتے کوئی علم تفکر کی طرح نہیں ہے. تفکر کیا ہے؟ فکر کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں حرکت العقل من المعلوم الى المجہول. یہ علم کا معنی نہ بدلو. یہ ہمارا ہندو پاک میں جو بتایا گیا، برٹش آئے اور انہوں نے ہمارے پورا نظام درسی کو، ایجوکیشن سسٹم کو بدل دیا، ہمیں رٹیفیکیشن کی طرف لے کر گئے. آپ کو لگتا ہے کہ واو آئی نو سو مچ، اور پھر آپ آدھی چیزیں بھول جاتے ہو، آدھی چیزیں یاد رہتی ہو اور اس کے مارکس لیتے ہو اور چلے جاتے ہو پریکٹیکل لائف میں اور کچھ بھی آپ کے کام نہیں آتا. علم وہ ہے جو آپ کے مسائل کو حل کرے، نہ وہ علم جو آپ کو اور زیادہ مشکلات لے کر آئے. کیونکہ آج کل ڈگریاں جو ہے وہ مسائل کو حل نہیں کر رہی. دیکھیں فکر کیا کرتا ہے؟ فکر یہ کرتا ہے کہ آپ کو کچھ معلومات ہیں، ٹھیک ہے، یو نو 2 things، جس کے ذریعے آپ تھرڈ جو چیز مجہول ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ وہاں بھی پہنچ جاتے ہو، اپنے مسائل حل کرتے ہو. آپ کو 10 مطالب آتے ہیں، اس کے ذریعے آپ 30 مطالب کی طرف جاتے ہو. یہ فکر جو مسائل کو حل کرتا ہے. تو اگر ڈگریاں مسائل کو حل نہیں کر رہی اور بڑھا رہی ہیں کبھی کبھی، تو وہ علم نہیں ہے. افسوس کے ساتھ کہ ہمیں رٹیفیکیشن اور ظاہری بس لوگوں میں کہنا کہ I have done PhD، الحمدللہ I have studied from such an amazing university. یہ پریشر انسان کو تباہ کر رہا ہے. اور پھر آقا فرماتے ہیں، آپ کا جو 18 میں سے 13 وہ یہ ہے کہ لا عبادت کاداء الفرائض، کوئی عبادت نہیں، کوئی عبادت ہی نہیں. فرائض یعنی ڈیوٹیز ادا کرنے کی طرح. آپ واجبات ادا کرو گے، واجبات تو آپ نے فریضہ
اور اپنی صحیح عبادت کیے. بعض لوگ واجبات کو چھوڑ کر مستحبات نوافل کی طرف جاتے. ایک اور جگہ مولا نے فرمایا تھا نا، نہج البلاغہ میں ہم نے مل کر کیا ہے کہ لا قربت بالنوافل، صرف نافلے سے قربت نہیں ملتی اگر آپ نے واجبات انجام نہیں دیے. اگر آپ خمس کا انکار کر رہے ہو اور خمس نہیں دے رہے ہو، زکوٰۃ اگر آپ پہ واجب ہے آپ نہیں دیتے ہو، اور آپ چیریٹی پہ چیریٹی کرتے ہو اور چیریٹی کرتے ہوئے کہتے ہو بارہ قربتاً اللہ میں یہ دے رہی ہوں، تو آپ اللہ سے قریب نہیں ہوتے کیونکہ آپ نے واجبات کو نیگلیکٹ کیا ہے. دیکھیے بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت اہم، اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. آئی نو اٹس اے بٹر، بہت تلخ ہے، کڑوی حقیقت ہے، اچھا نہیں لگتا. سو وی آر انڈلج ان سو مینی مستحبات، جو چیزیں واجب نہیں ہیں اس کی بہت ویلیو ہے اگر ہم ڈیوٹیز کو انجام دیں. اگر نہ دیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس لیے شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ ہنسی آتی ہے اس سے جو مستحب کو قربتاً اللہ کرتا ہے جبکہ اس نے واجب کو بالکل اہمیت نہیں دی. ولا ایمان کالحیاء والصبر، یہ کتنا خوبصورت ہے. یہ اب اپنے بچوں کو ان کے ہیپی برتھ ڈیز کا جو کارڈ ہوتا ہے برتھ ڈیز کو، اس میں لکھ کے لگا دے، گھر میں کہیں لکھ کے لگا دے کہ ایمان، لا ایمانہ، کوئی ایمان نہیں ہے حیا اور صبر کی طرح. دیکھیں حدیث کتنی خوبصورت کہہ رہی ہے، من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، جو زیادہ بولتا ہے اس کی خطا بھی زیادہ ہوتی ہے. ومن کثر خطاؤہ قل حیاؤہ، جو خطا غلطیاں زیادہ کرتا ہے اس بے حیا ہوتا چلا جاتا ہے. ومن قل حیاؤہ دخل النار، جس کے پاس حیا نہ ہو، شرم نہ ہو، لحاظ نہ ہو، تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. الم یعلم بان اللہ یری. I love this point because you know حیا اگر ہم اپنے اندر لے کر آئیں، وہ لحاظ، وہ گلٹ کہ اللہ کے سامنے ملائکۃ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو وہ انسان کو بہت سی برائیوں سے بچاتا ہے، بہت سی برائیوں سے. تو اس لیے حیا ایمان کا وہ بہت ہی اہم کی پوائنٹ ہے، اور صبر بھی. اور پھر آگے امام فرماتے ہیں ولا حسبک التواضع، حسب نسب، اگر آپ نے دیکھنا آپ کس فیملی سے، کس آپ کی ہسٹری کیا، بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو آپ یہ دیکھو آپ کے پاس تواضع ہے کہ نہیں. مثلاً آپ اپنے رشتہ داروں کو گنتے ہیں، دوز لائک دیز فیملیز آر مائی ریلیٹیو، تو اس میں اگر آپ غریبوں کو گن رہے ہیں سب سے پہلے فخر کے ساتھ کہ فلاں غریب میرا چاچا ہے، میرے ماموں ہے، میری خالہ ہے، تو پھر آپ کے اندر تواضع ہے، پھر آپ کا حسب و نسب ہے. وگرنہ حسب و نسب نہیں ہے، تواضع رشتہ دار غریبوں سے محبت کرنا. اور یہ حدیث کتنی پیاری ہے، بہت پیاری ہے کہ تواضع وہ نعمت ہے جس پر کوئی حسد نہیں کر سکتا، کوئی آپ سے چھین بھی نہیں سکتا. کیا بات ہے. ولا شرفک العلم، علم آپ کو شریف بناتا ہے. ولا عزک الحلم، حلم بردباری، فوربیئرنس، بروں کے ساتھ اچھا رہنا آپ کو عزت دیتا ہے. ولا مظاہرۃ اوثق من المشاورہ، اور سب سے عظیم آپ کو جس سے طاقت ملتی ہے، جس پر آپ بہت زیادہ بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ لوگوں سے مشورت کرنا ہے. اور مولا علی علیہ السلام نے یوں آپ سے منقول ہے کہ آپ سب سے عظیم مشاور ہیں، جس سے مشورہ لینا چاہیے وہ ابو الائمہ ہیں، وہ امام سید الاوصیاء ہیں. تو گویا نبی کی رحلت کے 7 دن کے بعد مولا فرما رہے ہیں کہ یہ تم لوگ کس سے مشورہ کر رہے ہو. تو مشورہ ویسے بھی بہت زیادہ بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں لوگوں سے کریں، کیونکہ مشورت سے یہ ہوتا ہے کہ عقل مند ترین کی عقل سے آپ کچھ حصہ لے رہے ہو، وہ بہت سمجھدار ہے، آپ اس میں سے کچھ اپنا شیئر لیتے ہو. یہ بہت بڑی عقل مندی ہے کہ انسان اچھے لوگوں سے مشورہ لے کر احتیاط کے ساتھ اس زندگی کو سرۂ علوی پر عمل کرتے ہوئے گزارے. اسی دعا کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.